جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فورینزک اکاؤنٹنٹس اینڈ ہو نیڈ دیم. ہم نے جو اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ اس کی جنیرک ڈیفینیشن دیکھنی ہے کہ فورینزک اکاؤنٹنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور ان میں کیا خصوصیات کیا پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فورینزک اکاؤنٹنٹس کی جنیرک ڈیفینیشن. بیسیکلی فورینزک اکاؤنٹنٹس کے پاس ایسے اسکلز، ایسی ابیلٹیز ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے جس سے یہ پروف کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہوا ہے یا نہیں فراڈ ہوا ہے. ان دونوں کیسز میں انہوں نے پروف کرنا ہوتا ہے whether the fraud has been done اور یا فراڈ ہونے والا ہے یا فراڈ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ فورینزک اکاؤنٹنٹس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے وہ ساری اپنی آبزرویشنس کو جو انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن میں کی ہوتی ہیں اس کی رپورٹ بنا کے پریزنٹ کریں کورٹ کے اندر ایز اے وٹنس کے طور پہ. اور جو انہوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ میں وہی رپورٹ ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر بنائی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جو کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں یہ کس کے بہاف پہ ہوتے ہیں. آبویسلی اگر ایک آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہوا ہے تو جس آرگنائزیشن نے ان کو ہائر کیا ہوگا تو وہ آرگنائزیشن کے بہاف میں کورٹ کے اندر اپیئر ہوں گے. اس کو ہم ذرا فردر ڈیٹیل میں جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فورینزک اکاؤنٹنٹس کے پاس ایسی ابیلٹیز ہوتی ہیں، ایسے اسکلز ہوتے ہیں، ایسا نالج ہوتا ہے جس سے وہ آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا فراڈ ہونے والا ہے. ان ساری صورتوں کو وہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے وٹنس کے طور پہ. کمپنیز کو فورینزک اکاؤنٹنٹ سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کیا ہوتا ہے. ان کو بہت زیادہ انہوں نے کیسز میں انویسٹیگیشنز کی ہوتی ہیں، ان کو فراڈ کی اچھی بچی پتہ ہوتی ہے جسے ہم میٹیز کلیٹیز کہہ سکتے ہیں. اس لیے فورینزک اکاؤنٹنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. فورینزک اکاؤنٹنٹس جو ہیں ہمارے، یہ کن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، کن کمپنیز کو ضرورت ہوتی ہے یا کہاں پہ ہمیں فورینزک اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہے کارپوریٹ انویسٹیگیشنز. اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. کارپوریٹ انویسٹیگیشنز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی میں ٹاپ لیول پہ کمپنی خود فراڈ کرتی ہے، خود اپنی سیلز کو اوور اسٹیٹ کرتی ہے، ایکسپینسز کو اوور اسٹیٹ کرتی ہے، مطلب ایکسپینسز کو اوور اسٹیٹ کریں گے، زیادہ شو کریں گے تو پروفٹ کم ہوگا تو آبویسلی ٹیکس کم پڑے گا آپ کو. تو ایسی انویسٹیگیشنز کے طور پہ بھی جہاں پہ کمپنیز خود فراڈ کرتی ہیں وہاں پہ بھی فورینزک اکاؤنٹنٹ کا رول ہوتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ جیسے کہ ڈائریکٹرز فراڈ کرتے ہیں، سیلز زیادہ شو کر دی کیونکہ ان کا ٹارگٹ اچیو ہوگا، اگر ٹارگٹ اچیو ہوگا تو ان کو بونس ملے گا، تو اس کیس میں بھی ہم فورینزک اکاؤنٹنٹس کی ہیلپ لیتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیٹیگیشن سپورٹ. ہم لیٹیگیشن سپورٹ کی بات کریں. لیٹیگیشن سپورٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی کمپنی کے اوپر کیس ہو گیا ہے تو اس کیس میں بھی فورینزک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے. جیسے کہ ایک سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل، کمپنی اے ایک پروڈکٹ بناتی ہے جس میں اس کو فردر سب پروڈکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کی. اب وہ جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہیں اس ایک مکمل پروڈکٹ کو بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سپلائیز ہیں یا چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں، اس میں سے ایک پارٹ ایسا ہے جو اسے کمپنی بی سے خریدنا پڑتا ہے. مطلب یہاں پہ دو کمپنیز ہیں، کمپنی اے جو پورا پروڈکٹ بنا رہی ہے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں اس میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ کمپنی بی سے پرچیز کر رہی ہے. انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ کمپنی بی جو ہے وہ پروڈکٹ کا جو ایک پارٹ ہے وہ بنا کے دے گی. ہوا کیا، ایگریمنٹ ہو گیا، کمپنی بی نے وہ پارٹ بنا کے نہیں دیا، کانٹریکٹ ٹوٹ گیا، بیچ ہو گیا کانٹریکٹ کا، جس کی وجہ سے کمپنی اے کو نقصان ہوا کیونکہ وہ جو ایک پروڈکٹ ایک پارٹ جو بنا کے دینا تھا کمپنی بی نے وہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جتنی پروڈکشن کی تھی کمپنی اے نے وہ ساری کی ساری ویسٹ ہو گئی. یا ٹائم ڈیلے ہو گیا، انہیں نیا وینڈر ڈھونڈنا پڑا، پھر وہ ساری فیزیبلٹیز بنی، بہرحال کافی نقصان ہو گیا. تو اس کیس میں بھی کہ کانٹریکٹ بریچ ہوا، کمپنی اے نے کمپنی بی کے اوپر کیس کر دیا. اب کتنا نقصان ہوا کمپنی اے کو
کمپنی بی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ایک پارٹ بنا کے دینا تھا، وہ جتنا نقصان ہوا اس کی کیلکولیشنز میں، اس کی ساری ڈیٹیل میں جانے کہ کتنا نقصان ہوا، گڈ ول کو کتنا نقصان پہنچا، وہ ساری کیلکولیشنز بھی ہمارے کون کرتا ہے؟ فورینزک اکاؤنٹنٹس. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کرمنل میٹرز. کرمنل میٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وائٹ کالر کرائم کا نام ہم دے سکتے ہیں، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ فراڈ کرتے ہیں. جو آرگنائزیشنز کے اندر پڑھے لکھے لوگ، کوالیفائڈ لوگ فراڈ کرتے ہیں، ہم ان کو کرمنل میٹرز کا نام دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمپنی کے اندر ایک امپلائی ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ امپلائیز کی سیلریز ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ امپلائی ایک فیک امپلائی جنریٹ کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالی جاتا ہے اور بعد میں خود ان کیش کرا لیتا ہے. تو یہ پڑھا لکھا بندہ جس کو جس چیز کا کسٹوڈین بنایا گیا، اس نے جو ہے اسی میں فراڈ کر لیا. تو اس طرح کی بھی انویسٹیگیشنز میں، چاہے کمپنی فراڈ کر رہی ہو، چاہے کوئی لیٹیگیشن سپورٹ ہو، چاہے کرمنل میٹر ہو، مطلب ایک پڑھے لکھے بندے نے وائٹ کالر کرائم ہوا، پڑھے لکھے بندے نے فراڈ کیا، تو اس کیس میں بھی ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ فورینزک اکاؤنٹنٹس کی ضرورت پڑے گی. اچھا، پھر اور ہمیں فورینزک اکاؤنٹنٹس کی کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے؟ انشورنس کلیمز میں. اس میں آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انشورنس کلیم میں باہر کے کنٹریز میں، مطلب فارن کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ موبائل کی انشورنس کراتے ہیں، موبائل آپ گما دیتے ہیں، خود سے گما دیں، انٹینشنلی گما دیں، تو آپ کو نیا موبائل مل جاتا ہے. اسی طرح انشورنس آپ نے دیکھا ہوگا، بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد انشورنس آتی ہے. تو انشورنس کمپنی نے اس بلڈنگ کے جلنے کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہوگا اس بلڈنگ کا، اس میں فرنیچر ہوگا، اس میں گاڑیاں ہوں گی، اس میں آپ کا پورا انفراسٹرکچر ہوگا، وہ کتنا نقصان ہوا اس کی کیلکولیشنز کرنا، کتنا انشورنس کمپنی کو پے کرنا چاہیے، کتنا نقصان جینون ہے، کتنا نقصان جینون نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا یہ بلڈنگ واقعی میں ہی ایکچوئل میں جلی تھی یا جلائی گئی تھی. اس کیس میں بھی آپ کے جو ہے فورینزک اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس گورنمنٹ ریگولیشن. گورنمنٹ ریگولیشن کے کیسز میں بھی آپ کو سمجھاتا چلوں. اکثر گورنمنٹس ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو ڈونیشنز دیتی ہیں اور ساتھ ٹرمز آف کنڈیشنز دیتی ہیں یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز MOUs دیتی ہیں کہ آپ نے اس ڈونیشن کو کس کس حصے میں لگانا ہے، اس ڈونیشن کو کہاں کہاں یوٹیلائز کرنا ہے، کتنا کتنا یوٹیلائز کرنا ہے، کتنے کتنے ٹائم آف اسپیم میں آپ نے جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو فورینزک اکاؤنٹنٹ ادھر بھی کام آتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ڈونیشن ہمیں دی گئی جس کمپنی کو، کیا انہوں نے اس ڈونیشن کو اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق یوٹیلائز کیا ہے، کیا اسی کے مطابق ہی اسی ٹائم کے درمیان ہی انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے. جتنی ڈونیشن دی گئی تھی اس کو کہیں انہوں نے ایسے ایریا میں تو نہیں یوٹیلائز کر دیا جہاں پہ اس کو پرمیشن نہیں تھی. تو یہاں پہ بھی فورینزک اکاؤنٹنٹس کی ہم ہیلپ لیتے ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا کہ فورینزک اکاؤنٹنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے پاس اسکلز ہوتے ہیں، ابیلٹیز ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے کہ جس سے وہ فراڈ کا دیکھتے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کورٹ میں وٹنس کے طور پہ کلائنٹ کے بہاف پہ پریزنٹ ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ پورا سینیریو ہوا کیا تھا اور کتنے کا نقصان ہوا. اور اس کے بعد کہاں کہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا. کارپوریٹ انویسٹیگیشنز میں، لیٹیگیشن سپورٹ میں، کرمنل میٹرز میں، انشورنس کلیمز میں، اینڈ گورنمنٹ ریگولیشنز میں. تو یہ تھا ہمارا سارا کہ فورینزک اکاؤنٹنٹس کہاں کیا ہوتے ہیں اور ان کی کہاں کہاں ضرورت پیش آتی ہے.